السلام علیکم، میں ہوں عماد اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس ٹیبل۔ آج ہم بات کریں گے سرن کے بارے میں، جو کہ ایک پارٹیکل فزکس کی بہت بڑی لیبارٹری ہے۔ یہ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں موجود ہے۔ یہ 1954 میں بنی اور اس میں مختلف سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں۔ ہماری دنیا سب سے چھوٹی چیز جسے ہم ایٹم کہتے ہیں اس سے مل کر بنی ہے۔ ایٹم کو سب سے چھوٹا ذرہ مانا جاتا ہے، جس میں نیوکلیس ہے، جس کے اندر پروٹون اور نیوٹران ہیں اور الیکٹران اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ مگر سائنٹسٹ اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ اس دنیا کی شروعات کیسے ہوئی اور کس چھوٹے ذرے سے مل کر یہ دنیا بنی۔ اس لیے وہ ایٹم میں موجود پروٹون کو توڑ کر اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس پروٹون کو توڑنے کے لیے ایکسلریٹر استعمال کیے جا رہے ہیں، اور اس ایکسلریٹر کو ہم لارج ہیڈرون کولائیڈر کہتے ہیں، جو کہ سرن میں واقع ہے۔ لارج ہیڈرون کولائیڈر جو کہ بہت بڑی سرنگ کے اندر 27 کلومیٹر پائپ لائن ہے، جس میں پارٹیکل کو ایکسلریٹ کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لارج ہیڈرون کولائیڈر یہ کام کس طرح کرتا ہے۔ اس کے بیک میں ایک ہائیڈروجن سلنڈر ہوتا ہے، جس میں ہائیڈروجن ایٹم موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہائیڈروجن ایٹم آگے جاتے ہوئے ان کو آئنائز کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس میں سے الیکٹران ریموو کرا دیے جاتے ہیں۔ پھر پروٹون کو اسمال ایکسلریٹر میں انٹر کیا جاتا ہے، جہاں الیکٹرک فیلڈ موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد بڑے ایکسلریٹر میں دھکیل دیا جاتا ہے، جہاں کچھ پروٹون کلاک وائز اور کچھ اینٹی کلاک وائز موو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں بہت بڑے سپر الیکٹرو میگنیٹک ہوتے ہیں جو پروٹون کو صحیح پاتھ میں جانے پر مجبور کرتے ہیں، اور یہ سپیڈ آف لائٹ کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی زیادہ سپیڈ کی وجہ سے ان کا میس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ ہمیں البرٹ آئنسٹائن نے بتایا تھا کہ اگر کوئی چیز سپیڈ آف لائٹ سے موو کرائی جائے تو اس کا میس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ پروٹون اس ایکسلریٹر میں 1 سیکنڈ میں 1100 مرتبہ اپنا چکر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ سپیڈ اٹین کرنے کے بعد انہیں ایک خاص پوائنٹ پہ کولائیڈ کروایا جاتا ہے۔ اس میں سے کچھ پروٹون کولائیڈ کر جاتے ہیں اور کچھ بغیر کولائیڈ کیے آگے نکل جاتے ہیں، اور اس پوائنٹ پہ ڈیٹیکٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایٹلس اور CMS نامی ڈیٹیکٹر، اور یہ ڈیٹیکٹر مختلف پارٹیکل کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، اور پھر سائنٹسٹ ان فنڈامنٹل پارٹیکلز کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اسی کولیجن کی وجہ سے ہگز بوسون پارٹیکل ڈسکور ہوا۔ 1964 میں پیٹر ہگز نامی سائنٹسٹ نے اس پارٹیکل کی پیشین گوئی کی تھی، اور 2012 میں لارج ہیڈرون کولائیڈر کی وجہ سے اس پارٹیکل کو ڈسکور کر لیا گیا۔ اس پارٹیکل کو گاڈ پارٹیکل بھی کہا جاتا ہے۔ ہگز بوسون پارٹیکل ایک ایسا فنڈامنٹل پارٹیکل ہے جو کہ ہگز فیلڈ پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز پارٹیکلز اس فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو اس پارٹیکل کا میس آ جاتا ہے، اور وہ جو چیز اس فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتی وہ میس لیس ہے۔ لارج ہیڈرون کولائیڈر میں بلیک ہول چھوٹے لیول پر بنتے جو کم وقت میں کریٹس اور پھر ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بلیک ہول کے بارے میں نہیں پتہ تو میں نے اس بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے جا کر بلیک ہول کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ لارج ہیڈرون کولائیڈر کی بدولت ہوا ہے۔ اب سائنٹسٹ کو مزید اپ گریڈ کر رہے ہیں تاکہ میکسیمم پروٹون کولائیڈ کروا سکیں اور مزید اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ اب اس کے کچھ فیکٹس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ پروٹون جو کہ ہائیڈروجن ایٹم سے لیے جاتے ہیں، ہائیڈروجن پورے دن میں صرف 2 نینو گرام ایکسلریٹر میں یوز ہوتا ہے، اور 1 گرام ہائیڈروجن 1 ملین ایئر میں استعمال ہوگی۔ لارج ہیڈرون کولائیڈر کا سینٹرل پارٹ کو بہت زیادہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ لارج ہیڈرون کولائیڈر پائپ میں پریشر تقریباً مون جیسے ایٹماسفیرک پریشر کے برابر ہوتا ہے۔ CMS میگنیٹک میں سسٹم میں تقریباً 10,000 ٹن آئرن استعمال ہوا ہے، جو کہ ایفل ٹاور کے آئرن سے زیادہ ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ کا ڈیٹا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک سال میں 50,000 ہارڈ ڈسک یوز ہوتی ہیں، جو کہ ایک ہارڈ ڈسک تقریباً 1 ٹیرا بائٹ کیپیسٹی رکھتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، سو کیپ واچنگ سائنس ٹیبل۔